یعنی یہ کام اس وقت عورتیں کرتی تھی جو اب مرد بھی کرتے، تو اس لیے عورتوں کا نام لیا گیا، یا عورتیں زیادہ کرتی تھی۔ بیسیکلی یہ فاحشہ عورتوں کی علامت ہوتی تھی، فاحشہ عورتوں کی علامت ہوتی تھی کہ انہوں نے ٹیٹو اپنے جسم پہ بنوائے ہوتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے لعنت کر دی ٹیٹو بنوانے والی عورتوں پر اور بنانے والی عورتوں پر، یعنی جو ڈیزائن کرتا ہے وہ بھی برابر شریک ہے، چاہے وہ نہیں بھی، ویسے ہوتا نہیں ایسے کہ ٹیٹو بنانے والے کے جسم پر ٹیٹو نہ ہو، یہ ہوتا نہیں، لیکن اگر وہ خود نہیں بھی اپنے جسم پر بنواتا وہ پھر بھی ملعون ہی ہے، اور عورتیں بھی اس میں ویسے ہی شامل ہیں جیسے مرد شامل۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے لعنت کی ہے ٹیٹو بنانے والی عورتوں پر اور ٹیٹو بنوانے والی عورتوں پر، والمتنمصات والمتفلجات للحسن، اور اپنے چہرے کے بال اکھاڑنے والی عورتوں پر لعنت۔ اور فرمایا والمتفلجات للحسن، اور خوبصورتی کے لیے اپنے دانتوں کے درمیان گیپ پیدا کرنے والی عورتوں پر بھی لعنت۔ اور ان چاروں لعنتوں کے بعد فرما دیا المغیرات خلق اللہ تعالی۔ کیوں لعنت ہوئی ان پر؟ کیونکہ یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہیں، جو چہرے سے بال اکھاڑ رہی ہیں عورتیں، جو دانتوں کے درمیان گیپ ڈال رہی ہیں۔ اب چہرے سے بال اکھاڑنے والی جن عورتوں پر یہاں لعنت ہوئی ہے، اس کی باقی روایات میں وضاحت آ گئی کہ یہ آئی برو کی بات ہو رہی۔ اگر اور غیر ضروری بال ہیں چہرے پر تو ان کو عورت اکھاڑ سکتی۔ چہرے کے اوپر عورت کے کون سے بال ہوتے ہیں؟ صرف اور صرف یہ، تو ان کو ختم کرتی ہے یا بریک کرتی ہے تو اس کا حکم سخت ہے۔ اس کے علاوہ عورت کے بال طبیعی ہے ہی نہیں۔ یہ مسئلہ ذرا سمجھیں کہ کیا فرمایا گیا کہ ایسی عورتوں پر لعنت ہے جو چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں۔ کیونکہ وہ اللہ کی تخلیق کو بدل رہی ہیں۔ اب ایک عورت آئی برو کے بال اکھاڑے، کیا وہ اللہ کی تخلیق کو بدل رہی ہے؟ کیونکہ اللہ نے پیدا کیا، اس نے اکھاڑ دیے۔ ایک دوسری عورت وہ مونچھوں کے بال اکھاڑے، کیا وہ اللہ کی تخلیق کو بدل رہی ہے؟ اللہ کی تخلیق تو عورتوں کے بارے میں یہ ہے کہ مونچھوں پر بال نہیں ہے، تو اگر کسی کے آگے بیماری کی وجہ سے اور اس نے مونچھوں کے بال اکھاڑ دیے تو اس نے تو اللہ کی تخلیق کو نہیں بدلا۔ مسئلے کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہ اللہ کی تخلیق عورتوں کے بارے میں کیا ہے کہ اس کے چہرے میں سے صرف آنکھوں کے اوپر یہاں بال ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ جو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گی وہ بدلنے کی کوشش کر رہی۔ عورتوں کے بارے میں اللہ کی تخلیق یہ ہے کہ ان کے داڑھی مونچھوں کے بال نہیں۔ اگر کسی کے آگے بیماری کی وجہ سے اور اس نے اس کو اکھاڑ دیا تو گویا اس نے اللہ کی تخلیق کو بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ کیونکہ چاروں چیزوں کے اندر لاجک اللہ نے یہ بتایا کہ جو ٹیٹو بنواتی ہیں وہ بھی تخلیق کو بدلنے کی کوشش کر رہی، جو اللہ نے بال لگائے ہیں عورت کے چہرے پر یعنی آنکھوں کے بال، اس کو اکھاڑ رہی ہے تو وہ بھی تخلیق کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور جو دانت اللہ نے پیدا کر دیے ہیں ان کے درمیان گیپ ڈلوا کے اللہ کی تخلیق کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ اللہ کی لعنت، اللہ نے لعنت کی۔ اب دانتوں کے بارے میں بھی یہ تفصیل ہے کہ اگر کسی کے دانت ٹیڑھے ہوں تو ان کو سیدھا کروا سکتی ہے، دانت کے اوپر دانت چڑھ جائے اس کو برابر کروا سکتی۔ وہ تخلیق کو بدلنا نہیں بلکہ تخلیق کو اپنی جگہ پہ لے کے آنا ہے۔ نہیں مسئلہ سمجھ آیا صاحب؟ کہ کسی کے دانت الٹے نکل آئے، بعض بچوں کے نکل آتے ہیں، زبان لگاتے ہیں، کہتے ہیں بڑے کہتے ہیں زبان نہ لگایا کرو جب دانت نکلتے ہیں تاکہ دانت ٹیڑھے نہ ہوں۔ وہ ٹیڑھے ایک دوسرے میں پھنس جاتے ہیں یا باہر کو آ جاتے ہیں، وہ تار ڈلواتے ہیں تاکہ اپنی جگہ پہ آ جائیں، یا مختلف طریقے اس کے۔ تو اگر کسی کی تخلیق خراب ہوئی ہے اور اس کو وہ اپنی جگہ پہ کر رہا ہے جہاں پہ سب کے ہیں، وہ درست ہے۔ ایک ہے کہ دانتوں کے درمیان گیپ ڈلوانا، ان کو الگ کرنا باقیوں سے اللہ کی تخلیق کو بدلنے کے مترادف، یہ اس کی ہوگی شرح۔ آگے جو ایک اہم نکتہ ہے وہ اس کی طرف اب آئیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب یہ اعلان کیا نا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے لعنت کی ہے ان چار عورتوں پر۔ ایک عورت کھڑی ہو کے کہنے لگی کہ کس قرآن میں اللہ نے لعنت کیا، مجھے بتائیں، میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، میں نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ اللہ نے لعنت کی ہو ان عورتوں پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ فرمایا نا کہ اللہ نے لعنت کی ہے،
عورت کھڑی ہو کے کہنے لگی کہ میں نے پورا قرآن پڑھا، میں نے کسی صورت میں یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے ان 4 عورتوں پر لعنت کی ہے، آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے لعنت کی؟ جیسے آج بعض منکرین حدیث کہتے ہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ شریعت کا حکم ہے، دکھائیں قرآن میں کہاں آیا، یہ تو حدیث میں آیا۔ مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بڑا خوبصورت جواب دیا، وہ کہتے ہیں مالی لا العن من لعن النبی، کہتے ہیں کہ جس پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہو میرے لیے کیا حرج ہے کہ میں اس پر لعنت کروں؟ وَهُوَ فِي کتاب اللہ، اللہ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دیں اس کو لے لو، جسے رسول منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں یہ حضور کو اتھارٹی دی ہے نا کہ آپ نے جس چیز کا حکم دے دیا اس کو لے لینا ہے، جس چیز سے آپ نے روک دیا اسے رک جانا ہے، تو پھر حضور نے لعنت کی گویا اللہ نے لعنت کی، یہ مطلب نہیں سمجھ آئی؟ ایسا عبداللہ ابن مسعود کا موقف یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے گویا اللہ کا فرمان ہے، اس کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضور کو یہ اتھارٹی دی ہے، اور حضور کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ اعلان کیا ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی بات کرتے ہی نہیں، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور آج کچھ اللہ کے بندے، کچھ تو منکرین حدیث غامدی صاحب جیسے، اور کچھ ان سے متاثر انجینئر محمد علی مرزا صاحب جیسے، وہ کہتے ہیں جی ہر موقع پر یہ بات فٹ نہیں ہوگی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، حضور کی ہر بات اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی تھی، کچھ باتیں حضور کی اپنی طرف سے بھی ہوتی، اور ایک دو شاذ واقعات ڈھونڈ کے کہ نبی علیہ السلام نے وہ کھجوروں والوں کو کہا کہ اگر تم ایسے کر لو تو تمہارا پھل زیادہ ہو جائے گا، یہ دیکھو یہ بات کیا اللہ کی طرف سے تھی؟ اور اللہ کے بندو، کل کو وہ آپ کو کہہ دیں کہ حضور نے یہ جو فاتحہ کے بارے میں بتایا ہے یہ حضور نے اپنی طرف سے بتایا تھا، کس جگہ پہ آپ یہ فیصلہ کریں گے، یہ سامنے والوں کو کس دلیل کے ساتھ بتائیں گے کہ یہ نطق وحی ہے، یہ نطق محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیسے فرق کریں گے؟ تو اللہ نے جب سرٹیفکیٹ دیا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، ہم اس کو مطلق نبی علیہ السلام کے لیے سمجھیں، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ وحی کے بغیر بات کرتے ہی نہیں، جو بھی فرمان ہے نبی علیہ السلام کا اگر وہ ہمارے تک صحیح سند کے ساتھ پہنچ جائے، صحیح سند کے ساتھ ہمارے تک پہنچ جائے، جو بھی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اس کو نافذ کرنے میں قرآن کے اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے نافذ کرنے میں، عمل کرنے میں قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے، اتنی ہی اتھارٹی اس کی ہے جو صحیح سند کے ساتھ پہنچ جائے جتنی اتھارٹی قرآن مجید کی ہے، اور صحیح سند کی قید ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ کیونکہ قرآن مجید پورا متواتر ہمارے تک پہنچ گیا ہے، اگر قرآن مجید کی بھی کچھ آیات کے بارے میں یہ ہوتا نا تو ہم اس کے بارے میں بھی یہ قید لگاتے، اب چونکہ قرآن مجید پورا تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچ گیا ہے اور مکمل اتھینٹک ہے، اور ذخیرہ احادیث میں بعض ضعیف روایات موجود ہیں، تو جب یہ چھانٹی ہو جائے کہ یہ ضعیف علیحدہ ہوگی یہ صحیح ہے، پھر اس کے اپلائی کرنے میں اور قرآن مجید کی کسی آیت کے اپلائی کرنے میں کوئی فرق نہیں، یہ پہلا وسوسہ ہے جو حدیث کے انکار کے طور پر ذہن میں بیٹھتا ہے کہ اگر قرآن اور حدیث آمنے سامنے آ گئے تو پھر آپ کیا کریں گے، مطلب یہ حدیث کو ڈی گریڈ کرنا۔ آپ مجھے بتائیں اگر قرآن کی 2 آیات آمنے سامنے آ گئے پھر کیا کریں گے؟ کیا آتی نہیں ہے؟ ویسے ہی آتی ہیں جیسے حدیث اور قرآن آتی ہے، عقل کی کمی کی وجہ سے حقیقی نہ حدیث قرآن کے مخالف ہوتی ہے، نہ حدیث حدیث کے مخالف ہوتی ہے، نہ قرآن کے مخالف ہوتا ہے، عقل کی کمی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو حدیث قرآن کے مخالف لگ سکتی ہے تو پھر آپ کو کل کو قرآن کی بعض آیات بھی مخالف لگ سکتی ہیں، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا
فیہما اسم کبیر و منافع للناس، کہ شراب کے اندر فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ شراب حرام ہے۔ تو آپ کو یہ ظاہری مخالفت نہیں لگ رہی کہ فائدہ بھی ہے حرام ایک جگہ پہ کہہ دیا؟ تو کیا کہاں لے کے جائیں گے؟ اور بڑے ایسے مسائل ہیں، لیکن یہ کم عقلی ہوتی ہے۔ جب آپ کے پاس علم آئے گا تو پتہ چلے گا یہ مرحلے تھے، پہلے یہ مرحلہ آیا، پھر دوسرا مرحلہ آیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، پھر تیسرا مرحلہ آیا کہ قطعی طور پر حرام ہے۔ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، واضح اللہ رب العزت نے فرما دی۔ تو حدیث کی قرآن کے ساتھ جو مخالفتیں چند ڈھونڈ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ بھی عقل کا خلل ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو آپ کو پہلا سوال کرتے ہیں نا کہ اگر حدیث قرآن کے مخالف آ گئی تو کیا کریں گے، تو حضرت صاحب اس کے جواب میں جلدی سے یہ نہیں کہہ دینا حدیث کو چھوڑ دیں گے قرآن لے لیں گے، یہ کم علمی ہے، یہ جہالت ہے۔ آپ نے اس کا جواب یہ دینا ہے کہ صحیح حدیث قرآن کے مخالف کبھی آتی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے، قرآن بھی اللہ کی طرف سے۔ اگر پھر بھی آپ کو لگے آپ کی کم علمی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے کہ یہ حدیث قرآن کے مخالف آ گئی ہے، تو پھر اس کے حال لیں، اس کے مختلف حال لیں، جمع تطبیق، ناسخ منسوخ، راجع مرجوح، اور اس کے بعد اگلے سٹیپ۔ مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ چلیں جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی ہے ان چار لوگوں پر، اور عبداللہ ابن مسعود نے اس لعنت کو منسوب کیا اللہ کی طرف کہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ چلیں جی۔